ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب السماوات رب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقضِ عن الدين وأغنني من الفقر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمور والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. نستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا، فلا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے اور گزر رہی ہے، اللہ تیری معاف فرمانیاں ہم نے کھلم کھلا اور چھپ کر کی ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والی ذات تیری ہے۔ اللہ بندوں کی معافی تجھے پسند ہے، اور اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو تو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں جہاں ہم معافی مانگ لے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں اللہ اپنی معافی کی بھیک مانگ لے۔ یا اللہ بچے کو ماں کتنا بھی مارے، کتنی بھی ناراض ہو جائے، تب بھی ماں جا کر بیٹا جا کر اپنی ماں کو گلے لگتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس گود کے علاوہ اس دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم اپنی گناہ کا اقرار لے کے تیرے دروازے پر حاضر ہیں، اللہ تو معاف کر دے تو یہ بات تجھے سچتی ہے، اور اللہ تو ٹھوکر مار دے تو اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں جہاں ہم معافی مانگ۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے زمین پر جو خطائیں کی ہے کہ زمین نے ہم جیسا گنہگار نہیں دیکھا، اس کی وجہ سے زمین تو سے اجازت مانگ رہی ہے کہ اللہ میں پھٹ کر ان کو اندر لے لوں۔ یا اللہ تیرے آسمان میں ہم جیسا گنہگار نہیں، جو گناہ آسمان پر چل رہے ہیں میرے مولا، یا اللہ تیرے فرشتوں نے ہم جیسا گنہگار نہیں دیکھا، لیکن اس میں اللہ کیا رائے ہے کہ تجھ جیسا کریم آقا بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ یا اللہ ہم تجھ سے کیسے مانگے، ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ کیوں نہ مانگے، تیری ذات کریم ہے، اللہ تیری ذات رحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اے اللہ تو پوری امت کو معاف کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ دل سب کی محبتوں سے آباد ہو گیا، تیری محبت سے خالی ہو گئے، اس دل میں تیرا ڈر اللہ ختم ہو گیا۔ اللہ تیری محبت، تیرا ڈر، تیری خشیت، تیرا خوف اللہ تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کو جس طرح تو نے اپنی معیت کا خیال عطا کیا تھا، یا اللہ وہ معیت کا خیال یا اللہ تو ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح صحابہ نے تجھے اپنا نگران سمجھا تھا، یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پر یا اللہ تجھے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب خبر دے کر گئے جہاں کہیں رہو تیرا خیال رہے، یا اللہ پوری زندگی کی صبح و شام یا اللہ تیرے ذات علی کا خیال نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے غیر سے اللہ ہمیں مستغنی کر دے، اللہ تیرے غیر کا اللہ ہمیں محتاج نہ بنا، یا اللہ تیرے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما دے۔ یا اللہ جس طرح صحابہ کے قلوب سے تو نے دنیا اور دنیا کی محبت نکالی تھی، اس طرح اللہ ہمارے قلوب سے دنیا اور دنیا کی محبت نکال کر یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سجدوں کا سرور ختم ہو گیا، یا اللہ ہمارے سجدوں کا سرور ختم ہو گیا۔ یا اللہ جس طرح تو نے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سجدے کا سرور عطا فرمایا تھا، اللہ وہ سجدے کا سرور ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرما جو ہمارے قلب میں اللہ راسخ ہو جائے۔ یا اللہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری امت پر ارتداد کے دروازوں کو بند فرما۔ یا اللہ پوری امت پر ارتداد کے دروازوں کو مسدود فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہماری بچیوں پر، خصوصاً ہماری ماں بہنوں پر یا اللہ ارتداد کے دروازوں کو بند فرما۔ یا اللہ ذہنی، قلبی اور عملی ارتداد جو ہمارے جوانوں میں، بچوں میں اور بڑوں میں آ چکا ہے، یا اللہ سارے ارتداد کے دروازے یا اللہ پوری امت پر تو مسدود فرما دے۔ یا اللہ تو امت سے ناراض ہے، یا اللہ تیرے اس نور کے طفیل جس سے اندھیریاں روشن ہوتی، یا اللہ اس نور کے طفیل جس سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے تو کسی کی پرواہ نہیں، اور اللہ تو ناراض ہے تو اللہ تیرا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ تو امت سے نگاہ غضب اٹھا لے، یا اللہ تو امت سے نگاہ غضب اٹھا لے، اللہ تیری نگاہ غضب بھی اٹھا لے۔ اللہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک حالات سے گزر رہی ہے، یا اللہ ظالمین ان پر مسلط ہیں، یا اللہ ایسے بلا رہے ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پہ بلاتے ہیں،
اور یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تیرے امان میں دے کر گئے. یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے آپ امت کو سنبھال لیں گے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو اپنی نگاہ غضب اٹھا لے. اللہ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے آسمان کے فیصلے رکے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تیرے حکم رکا ہوا ہے، یا اللہ وہ سارے نگاہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ امت کے ظالمین کو معاف کر دے. اللہ ان ظالمین کو تو توبہ دے. یا اللہ ان ظالمین کو توبہ دے دے. یا اللہ جانوروں کا خون دیکھ کر تو کسی کو رحم آتا، امت کی بے حالی دیکھ کر اللہ کسی کو رحم نہیں آ رہا. یا اللہ امت کے ساتھ عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، یا اللہ رحم کا، کرم کا اللہ معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ آج کا مسلمان کہہ رہا اللہ کہا ہے. اللہ مظلومین کی آہیں تیرے عرش سے ٹکرا رہی. اللہ تو مظلومین کی آہوں کو نیچے اتر کر اٹھا لیتا ہے. یا اللہ تو سارے مظلومین پر رحم کرنے کے فیصلے فرما. یا اللہ سارے مظلومین پر رحم کرنے کے فیصلے فرما. ظالمین کبر کی وجہ سے اللہ دندانا رہے. یا اللہ ظالمین کبر کی وجہ سے دندانا رہے. یا اللہ مسلمانوں کو تو سہارا دے دے. یا اللہ امت کو تو سنبھالا دے دے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اور یا اللہ تیرے علاوہ آج کوئی امت کے حالات کو درست کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ پوری امت کے حالات کو درست کرنے کے اللہ تو فیصلے فرما. اے میرے مولا کفر کے بعد، اسلام کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے حفاظت فرما. یا اللہ صحت کے بعد بیماری کی طرف پلٹنے سے حفاظت فرما. یا اللہ فرصت کے بعد مشغولی کی طرف پلٹنے سے اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ تو نے دین کا اعلیٰ کام دیا ہے. یا اللہ ہمیں محرومین سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یہ مجمع تیرے نام پر یہاں مجتمع ہے، جن کے دلوں میں جائز حاجتیں اور تمنائیں ہیں، اللہ ان سب کی جائز حاجتوں اور تمناؤں کو تو پورا فرما. بعض حاجتیں ایسی ہے جو تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ اسی ساری حاجتوں کا اللہ تو پورا فرما. یا اللہ تو ہی امت کا ماں اور ملجا بن جا. یا اللہ تو ہی امت کی جائے پناہ بن جا. یا اللہ تو ہی امت کا ماں اور ملجا بن جا. یا اللہ تو ہی امت کی جائے پناہ بن جا. اے میرے مولا جب تک زندہ رکھ، صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھ. یا اللہ دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا اللہ کمال ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو یا اللہ اس کام پر مجتمع فرما. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو باطل سے ہٹا کر یا اللہ حق کی طرف پھیرنے کے فیصلے فرما. یا اللہ حق کو کہنے پر، یا اللہ حق کو سننے پر، یا اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر یا اللہ تو پورے امت کو اللہ مجتمع فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ قبول فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے یہ جماعتیں گزرے یا اللہ تو دینی فضائے وہاں قائم فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے یہاں جماعتیں گزرے یا اللہ ایمانی ماحول کو اللہ تو قائم فرما. اور اللہ جو جماعت اللہ کے راستے میں چل پھر رہی ہے یا اللہ ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما. یا اللہ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی ضرورتوں کا تکفل فرما. یا اللہ ہمارے علماء کرام کی جماعتیں پہلے سال، دوسرے سال اور تیسرے سال میں عالم میں پھر رہی ہے یا اللہ ان کی ہر شے جہت سے حفاظت فرما. یا اللہ حاسدین سے، بدخواہوں سے، خلل اندازوں سے، برا چاہنے والوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. ہماری مدارس کی حفاظت فرما. ہماری شریعت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اوقاف کی زمینوں کی اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح سے حصار میں لینے کے اللہ تو فیصلے فرما. یا اللہ ہر طرح کے حصار میں لینے کے یا اللہ تو اپنی قدرت سے اللہ فیصلے فرما. یا اللہ جن ذرائع سے علم آیا، یا اللہ جن ذرائع سے ایمان کی محنت آئی ہمارے ملک میں اور عالم میں، یا اللہ ان کے گھر والوں کو تو قبول فرما. یا اللہ ان کو محرومین میں شامل نہ فرما. یا اللہ ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ فرما. یا اللہ تیرے یہاں جو نہج مطلوب ہے ہماری پیشانی کو وہاں موڑنے کے فیصلے فرما. تیرے یہاں جو نہج مطلوب نہیں ہے یا اللہ ہماری پیشانیوں کو جھٹک کر وہاں سے نکالنے کے فیصلے فرما. یا اللہ حجاج کرام کی تو حفاظت فرما. یا اللہ حجاج کرام تیرے دربار پر حاضر رہیں گے یا اللہ ان کے سفر کو تو قبول فرما. یا اللہ تو حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ تو مدینہ پاک کی حفاظت فرما. عالم میں جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اللہ خانقاہیں ہیں، دینی ٹھی اور ٹھکانے ہیں، اور جون سے محنت جس کونے میں ہو رہی ہے اللہ جس کو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، یا اللہ سب کی تو حفاظت فرما. یا اللہ تو حرمین کے وقار کو بڑھانے کے فیصلے فرما. اسی طرح اللہ نظام الدین کی چار دیواری کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے وقار کو بڑھانے کے فیصلے فرما. یا اللہ مخلصین والا عملہ وہاں مجتمع فرما. یا اللہ اس کی فکروں کو عالم میں تو اللہ منتقل کرنے کے فیصلے فرما. یا اللہ تو قبل اول کی حفاظت فرما. یا اللہ تو قبل اول کی حفاظت فرما. ان کے مکینوں کی حفاظت فرما.
اللہ ان کی بھوک ختم فرما، ان کی بے سہارا پر کو اللہ تو ختم فرما، یا اللہ تو مظلومین کا سہارا بن جا، یا اللہ بلاد عرب کی تو حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ ناحق مقدمان میں ماخوذ ہے یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ایک ایک امتی کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے کر اللہ ان کے گھر والوں کو راحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غلط ہاتھوں میں پڑنے سے حفاظت فرما، بری صحبت سے حفاظت فرما، اللہ بری عادتوں سے حفاظت فرما، اللہ بری جگہوں سے حفاظت فرما، اللہ پوری زندگی میں اولاد کی حق میں اللہ کبھی تو ہمیں رسوا نہ فرما، یا اللہ ہماری نسل میں علم جاری فرما، ایمان جاری فرما، اللہ دین کی محنت جاری فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن اللہ تجھے دینا آتا ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ فرما، اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے اس میں ہماری اور پوری امت کی اللہ تو حفاظت فرما، یا اللہ کہنے میں اللہ الفاظ کے نقل کرنے میں یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی اللہ تو اس کو معاف فرما، یا اللہ بات زبان کے کلمات یا اللہ ہمیشہ تیری ناراضگی لیے ہوتے ہیں، اللہ ایسے کلمات سے اللہ تو حفاظت فرما، یا اللہ جو اعمال میں نفس داخل ہو گیا نہ چاہتے ہوئے نفس آ چکا ہے تیرے اللہ یہ اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، اللہ نفس والے اعمال سے اللہ تو حفاظت فرما، یا اللہ اخلاص اور الہیت کی دولت سے اللہ تو مالا فرما، یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق امت کے ایک ایک فرد میں اللہ پیدا فرما، ہمارے ملک کے بچے کو اللہ تو ہدایت نصیب فرما، اس ملک کی ہر شے ایسی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھ صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے یا اللہ تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کا اپنے فضل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔